بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے ٹیکسٹ میسیجز کے جو سوالات ہیں ہم لے رہے ہیں. آپ کے سوالات کافی تعداد میں، بہرحال ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کہاں سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ سونے پر کیسے دی جاتی ہے؟ کیا ہر سال اس سونے پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جس پر پچھلے سال دے چکے ہیں، یا صرف جو نیا خریدا ہے سونا اس پر؟ اور اگر کچھ نہیں خریدا ہے تو بھی پرانے سونے پر جس پر پچھلے سال زکوٰۃ دے دی ہے اس پر بھی نکالنا ہے؟ آپ جو فقہ جعفریہ میں اور برادران اہل سنت کی ہیں دونوں بتا دیجیے آپ. جی دیکھیے، فقہ جعفری میں تو سونے پر زکوٰۃ صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ سونا سکے کی شکل میں ڈھلا ہوا ہو اور وہ رائج بھی ہو معاشرے میں. جی تو ظاہر ہے کہ آج شاید ممکن ہے کہ کسی کے پاس وہ سونے کے سکے رکھے بھی ہوں تو رواج نہیں ہے معاشرے میں، اس بنا پر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ دینے کی اب ضرورت نہیں ہے فقہ جعفری کے اعتبار سے. لیکن بقیہ جو ہمارے وہاں 4 مسلک پائے جاتے ہیں ان کے وہاں آپس میں اختلاف ہے. جی بعض کی کہ وہاں اس بات کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ سونے پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، پھر دوبارہ اس پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے. لیکن بعض اس بات کے قائل ہیں کہ سال میں اگر اس میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہو گیا تو اس بنا پر اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. شکریہ. میرے ابا نے دوسری شادی کی ہے اور وہ دوسری وائف سے پہلے والی ہسبینڈ کے 2 بچے ساتھ میں لے کے آئی ہیں، تو کیا ان دنیاوی طور پہ جو عرف میں بہن بھائی کہلاتے ہیں جبکہ شریعت میں بہن بھائی نے، ان میں شادی ہو سکتی ہے؟ جی شادی چونکہ شرعی طور پر یہ ماں تو محرم ہے، جی لیکن یہ جس نے سوال پوچھا ہے یہ دوسری ماں سے ہیں، جی اور یہ جس سے شادی کرنے کی بات پوچھ رہے ہیں وہ ان کی اسٹیپ مدر کے فرسٹ ہسبینڈ سے ہیں. لہٰذا ان کے آپس میں شادی کرنے میں کوئی مشکل نہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، میں فرحت دہلی سے. میرا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کئی فرزند ہیں، سب کے نام علی ہیں، جبکہ ہم نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو اپنے بیٹوں کے نام مجھ پر نہیں رکھتا وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا آپ کے نام؟ جی میں اس کو بڑی تفصیل سے اپنی مجلسوں میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں کہ نام پیغمبر سے کیا مراد ہے. پیغمبر اکرم کا ایک نام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور ایک نام حضور اکرم کا احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح سے جس نور کو اللہ نے پیغمبر اکرم کے نور ہی کا دوسرا حصہ قرار دیا، یعنی سرکار امیر المؤمنین، ان کا نام نامی بھی وہی درجہ رکھتا ہے جو حضور اکرم کے نام کا درجہ. جی اس بنا پر آپ دیکھیں معصومین میں کسی معصوم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، کسی معصوم نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے. اس کے معنی ہے کہ جو رتبہ محمد نام کا ہے وہی رتبہ علی نام کا ہے. اور میں اس میں ایک اضافہ کر دوں، معصومین میں مثلا سرکار سید الشہداء معصوم امام ہیں، آپ کے متعدد بیٹے ہیں، لیکن ان بیٹوں میں جس بیٹے کو امامت ملی ہے اس بیٹے کا نام امام حسین نے نہیں، اللہ نے رکھا ہے. بے شک. جی اس کے معنی ہے کہ اللہ نے نام رکھا ہے تو اللہ بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جو عظمت نام پیغمبر کی ہے وہی عظمت نام امیر المؤمنین کی بھی ہے. اگر ایک بچہ بچپن میں موثر بہن کے ساتھ ایک بستر میں سو گیا جسے کچھ گناہ بھی ہو گیا پر صحبت نہیں ہوا تو کیا کرے؟ حرام ہے. حرام ہے، یقیناً حرام. جی السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. السلام. ہم نے پہلے بھی سوال بھیجا پر جواب نہیں ملا. بہت معذرت خواہ ہوں لیکن میرے سامنے پہلی بار آپ کا سوال آیا ہے. میں جہاں یہ سوال آتے ہیں ان صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں بھیجا انہوں نے. میرا سوال ہے کہ ہر چیز بے شک خدا نے بنائی ہے، وقت بھی خدا نے ہی بنایا ہے، تو وقت کو بنانے میں بھی تو وقت لگا ہوگا. اس بارے میں تفصیل سے بتائیے. یہ برہان پور ایم پی سے سوال کیا جا رہا ہے. آیت اللہ العظمی آغائے مصباح یزدی نے ایک اچھی بات اس ضمن میں لکھی ہے. میں اسے واضح کر دوں، اگرچہ تھوڑا سا اس گفتگو کا رشتہ فلسفی سے ہے، لیکن بہرحال چونکہ سوال آیا ہے لہٰذا میں یہ واضح کیے دیتا ہوں. وقت 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے.
ایک وقت کہتے ہیں یہ 24 گھنٹے جو ہمارے سامنے گھڑی موجود ہے، یہ کانٹے جہاں جہاں جا رہے ہیں ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بھی یہ وقت ہے جی۔ ایک اور معنی میں وقت استعمال ہوتا ہے جو ڈیوریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جی ڈیوریشن جیسے مثال کے طور کے اوپر کچھ وقت لگے گا جی کسی کام کے انجام دینے میں، جی وہ وقت وہاں پر جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے کہ جس معنی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے ذریعے سے ہم جس وقت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ نے یقیناً اس زمانے تک ابھی زمین اور آسمان اور سورج اور چاند کو نہیں خلق کیا، یہ 24 گھنٹے منحصر ہیں ہمارے سولر سسٹم پر کہ جس میں یہ سورج مین ہے۔ سورج کو جب خلق کیا جائے گا تب تصور پیدا ہوگا کہ کتنا وقت ہے اور کتنا دن تھا اور کتنا رات کا حصہ تھا، یہ سب تب آئے گا۔ لیکن جو ڈیوریشن کے معنی میں وقت ہے وہ تو یقیناً اس وقت بھی رہے گا کہ جس وقت ابھی زمین و آسمان اور سورج و چاند نہیں پیدا ہوئے، جب وقت ہی نہیں تھا، جب وقت نہیں تھا۔ تو یہ ایک فلسفے کی مستقل بحث ہے کہ ہمارا یہ جو 24 گھنٹے کا سسٹم ہے یہ اس وقت نہیں تھا، سورج چاند نہیں تھے، لیکن ہاں ہر کام کے کرنے میں ایک جو پیریڈ ایک جو ڈیوریشن ہے وہ اس وقت بھی تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمہ۔ میں کھام گاؤں مہاراشٹر سے سید مدثر زینوی ہوں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا یاقوت کا نگ پہننے سے پہلے استخارہ دیکھنا چاہیے یا ایسے ہی پہن لیں؟ یاقوت چونکہ روایتوں میں اس کا ذکر آیا ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ کے پاس یاقوت کا نگ موجود ہے تو اس کو آپ یوں ہی پہن لیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am Jafar, 9 years old. I want to ask a question. Is it allowed to watch animated kids movie in a theater? پھر وہی بات آئے گی کہ پرٹیکولر تھیٹر میں جانا حرام نہیں ہے، موویز کا دیکھنا حرام نہیں ہے، حتیٰ بچوں کے سیریلز کا بھی دیکھنا حرام نہیں۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ منظر کہ جو آپ کی نگاہیں جس پر پڑ رہی وہ حرام ہے تو کوئی بھی چیز وہ حرام ہے، لیکن اگر وہ منظر جائز ہے تو پھر آپ کا پکچر ہال میں بیٹھ کر دیکھنا یا اپنے گھر میں ٹی وی پر دیکھنا وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب میرا نام علی ہے، میں فیض آباد سے ہوں۔ کیا تخت پر نماز پڑھی جا سکتی؟ جس جگہ پر انسان سجدہ کر رہا ہے وہ ہلنے ڈلنے والی نہ ہو، اور تخت تو یقیناً مضبوط اور محکم ہوتا ہے اس لیے کہ اس پر انسان کھڑا ہوا ہے، تو لہٰذا اس بنا پر اس پر نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مہناز ہوں، مجھے آپ کا بن چینل بہت اچھا لگتا ہے، شکریہ۔ بہت کچھ چینجز آئے ہیں مجھ میں اس کو دیکھنے سے، الحمدللہ۔ مولا کامیابی دے اور ہمیشہ چلتا رہے یہ چینل، الہی آمین۔ میرا سوال ہے، مجھے کافی بار ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی سایہ میرے پیچھے ہے۔ مولانا صاحب پلیز بتا دیجئے میں کیسے اس سائے سے بچوں؟ کیا یہ صحیح میں سایہ ہے یا وہم ہے؟ سایہ انہی کے پیچھے نہیں چلتا، ہر شخص کے پیچھے اس کا سایہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یہ سایہ تو ہر شخص کے بدن سے وابستہ ہے۔ آپ اگر روشنی میں چلیں گی یا چلیں گے تو آپ کے پیچھے، آپ کے آگے یا آپ کے بغل میں سایہ چلے گا۔ آپ اندھیرے میں چلیں تو سایہ آپ سے دور رہے گا۔ دیکھیے اس چیز کے واہمے کو اپنے دل سے نکال دیجئے۔ ہم لوگ بہت جلدی شک کرنے لگتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے اجیرن کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے اس قسم کے واہموں کو دور کریں، زیادہ کوشش کریں کہ عبادتوں اور اللہ سے لو لگانے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اسٹریٹ رکھیں، اس قسم کے واہموں سے خود کو بچائیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ This is Zahra from Toronto. Thank you so much for running this amazing show. Thank you so much. May Allah grant you all the success in the sadaqah of Al Muhammad alayhi salatu wassalam. Salawatullahi wassalam. My question is, why do countries like Iran and Iraq allow painting pictures of Imam Ali and other Masumin alayhi salatu wassalam? I thought we were not allowed to draw pictures of holy personalities. Is there any reason why it happens so much in these countries? Have the Ayatullahs ever said anything against it? وہاں کے بزرگان نے بھی اس پر پابندی لگانے کے لیے متعدد موقعوں پر کوشش کی اور ابھی بھی کوششوں میں مصروف ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن یہ خبر آئے گی کہ اس قسم کی تصویروں کا بنایا جانا جو خیالی ہیں، ان تصویروں کا بنایا جانا بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
میرا نام حسن ہے، میں ممبرا سے لکھ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ مومنین جنت میں کب جائیں گے، اور قیامت کے بعد تو سارے مرحومین اب تک کہاں ہیں؟ اس مرحلے کو جو قبر سے لے کر قیامت تک کے درمیان ہے، اس مرحلے کو برزخ کہا گیا ہے۔ اور اس مرحلے میں انسان اپنے اعمال کی بنا پر وہ سختیاں یا اپنے اچھے اعمال کی بنا پر آرام اور آسائش دیکھتا ہے، اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ نیک افراد کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور برے افراد کی قبر کو پروردگار عالم جہنم کے دہانے کا ایک حصہ قرار دیتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ انسان اگر مؤمن ہے تو وادی سلام میں قیام پذیر ہوتی ہے اس کی روح، اور اگر یہ انسان کافر، منافق، ملحد، مشرک تھا تو پھر اس کی روح کو پروردگار عالم وادی برہوت میں قرار دیتی ہے۔ شکریہ۔ السلام میں علیکم۔ وہ بات مکمل کر دوں کہ جنت انسان میدان محشر کے حساب کتاب کے بعد جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مجھے یہ جاننا تھا کہ ہم جو صدقہ نکالتے ہیں اس کے لیے بھی نیت کافی ہے یا کوئی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، یہ کافی ہے آپ کی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اصغر امام پرویز، پروفیسرز کالونی، پٹنہ، بہار سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ سورہ انبیاء میں کوئی آیت انہوں نے لکھی جو انگریزی میں ہے تو صحیح یہاں پر پرنٹ نہیں ہے، ربہو سم تھنگ۔ جی، قرآن مجید میں جو آیہ شریفہ ہے کہ رب وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جی، تو اگر یہی کلمات اپنی زبان پر جاری کریں تو یہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زیارت کو نماز پڑھنے کے بعد اگر وضو باقی نہیں رہے تو اس کے بعد میں زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں، اور سجدے میں ہم کو جو دعا پڑھنی ہے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، نماز میں تو شرط ہے طہارت، جی، لیکن بقیہ اعمال میں زیادہ محبوبیت اور زیادہ مرغوبیت ہے کہ اس کو طہارت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پہ زیادہ ٹھنڈ ہے، دوبارہ وضو کرنا مشکل ہے، اگر اس بقیہ اعمال کو بغیر طہارت کے بھی انجام دے لیا جائے تب بھی وہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مت لیجئے، میں چنئی سے ہوں۔ جی، میں اس سے پہلے بھی اپنا یہ سوال کر چکی ہوں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، معذرت خواہ۔ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کوئی مخصوص تاریخ میں لوگ جشن مناتے ہیں جس میں ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، دیکھیے ہمارے وہاں جشن کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا، گناہ انسان کے لیے آزادی دے دی گئی گناہوں کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے وہاں جشن کے معنی ہی یہ ہیں کہ جس معصوم کی خوشی ہے ان معصومین کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ہم آج کا جشن منائیں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت، خود جشن عبادت ہے، عبادت تو یقیناً۔ وہ چیزیں کہ جن کی اجازت ہے وہی چیزیں جشن کا حصہ بن سکتی ہیں، ورنہ جن چیزوں کی اسلام میں اجازت نہیں ہے ان کو ہرگز جشن میں شامل نہیں کیا جائے۔ کسی روز بھی ہو یہ شیطنت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مالیگاؤں سے ہوں، مجھے ون چینل بہت زیادہ پسند ہے اور میں ون چینل پر 2-3 بار سوال کر چکی ہوں اور میں ان سے جوابوں سے مطمئن بھی ہوں الحمدللہ۔ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ون چینل والوں کو مزید ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ میرا سوال ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے؟ انسان دیکھیے، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ کسی بھی مؤمن کے دل کو اگر چیرا جائے تو آدھا خوف خدا اس میں ملے گا اور آدھا اللہ سے رجا، امید، یعنی نہ یہ مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ 100% راضی ہے، نہ یہ سوچ کر تم مایوس ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے۔ خوف بھی ہو، امید بھی ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد یہ نہ اتراؤ کہ اللہ میری نماز قبول کر چکا ہے
اور نہ اتنے مایوس ہو جاؤ کہ اللہ تو میری نماز قبول کر ہی نہیں سکتا میرے جیسے انسان کی. تو دونوں چیزیں انسان کے وہاں بیلنس ہونی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک عورت پہ پردہ کس عمر میں ساقط ہو جاتا ہے؟ پردہ تو دیکھیے خواتین پر اللہ نے لازم قرار دیا ہے، سوائے یہ کہ وہ اس مرحلے اور اس سٹیج میں پہنچ جائے کہ پھر اب اس خاتون کو پردے کی ضرورت نہ ہو. لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خواتین آخری عمر تک پردہ کریں. بہت شکریہ. میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر 8 مہینے کا بچہ کپڑوں پر پیشاب کر دے تو ان کپڑوں سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ان کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا. سلام علیکم. السلام. کیا سنت عمرہ کے بعد واجب طواف یعنی طواف النساء کرنا ضروری ہے، اور اگر بھول جائے تو کیا کریں؟ جی یقیناً طواف النساء واجب ہے، اور اگر بھول گئے ہیں تو آپ کسی کو نائب بنائیے. جی. وہ افراد کے جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج پر جا رہے ہیں وہ آپ کی طرف سے وہاں پر طواف نساء کو انجام دیں تاکہ پھر آپ اپنے گھر کی زندگی کو خوشحال زندگی بنا سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا بھائی کے لڑکے سے بھائی کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، یعنی چچا کے ساتھ بہن بھائیوں میں شادی؟ اگر کزن ہے آپس کزن ہے. جی ہاں. سگے چچا کی بیٹی کے ساتھ عقد ہو سکتا ہے. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. With due respect, I would like to know the answer of my question. My question is regarding idda of muta. Is there any idda separation with each other if our time period of muta is over and we want to continue again? Regards, Shoaib Mehdi. اگر شوہر زوجہ کے درمیان تعلقات برقرار ہوئے ہیں تو پھر 2 نجاستوں یعنی 45 دن کا ذکر وارد ہوا ہے کہ انہیں عدت گزارنی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طالب ہے، میں لکھنؤ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پڑھائی بھی قسمت پہ ڈیپینڈ ہے؟ میرا مطلب اگر میں فیل ہو رہا ہوں تو کیا میری قسمت میں کامیابی نہیں ہے؟ پڑھائی ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز انسان کی محنت پر منحصر ہے. لیس للانسان الا ما سعی. سعی کہتے ہیں کوشش، جی. سعی کہتے ہیں محنت، سعی کہتے ہیں مسلسل لگے رہنا. جی. تو انسان جس کام میں مسلسل مصروف رہے، محنت کرے، مشقتیں برداشت کرے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں دہلی سے بول رہی ہوں. کیا ایف بی پر جو فرینڈز اپنی پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں ان کو لائک کا کمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میل اور فیمیل دونوں کے بارے میں بتا دیجیے. جی ظاہر ہے کہ اگر محرم ہیں تو ان کو لائک کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نامحرم ہیں تو مردوں کو خواتین سے متعلق احتیاط کرنی ہے اور خواتین کو مردوں سے متعلق احتیاط کرنی ہے. جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی میں آصف زیدی لکھنؤ سے ہوں. جاوید بھائی میں جاب کرتا ہوں، صبح آفس جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، اس بیچ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں. شام کو جب گھر آتا ہوں تو قضا نمازیں پڑھتا ہوں. تو کیا جاوید بھائی ان قضا نمازوں کا کوئی کفارہ ہے؟ خدا حافظ. پلیز اس میسیج کو ضرور ریڈ کیجیے گا. میں اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ انسان اپنی فار ایگزامپل اگر 4 بجے سے یا معاف کیے گا 10 بجے سے 4 بجے 5 بجے تک جاب کر رہا ہے، میں اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ 10-12 منٹ اس کے پاس نہیں ان 8-10 گھنٹوں میں نکل رہے ہیں کہ جو وہ نماز پڑھ سکے. لنچ آور نہیں ملتا ہے کیا؟ ہاں لنچ آور ہے، یقیناً ہے. جی. پھر اگر وہ واقعی طور کے اوپر باس سے جا کر کہیں کہ مجھے 10 منٹ چاہیے اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے، کون ایسا باس ہے جو اجازت نہیں دے گا؟ آخر ہم اپنے بدن کی طہارت کے لیے جاتے ہیں، نہیں بہت سے لوگ 10 منٹ کے لیے جاتے ہیں. تو کیا روک دیا جاتا ہے؟ جب ہم اس دنیا کے لیے اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ہم کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی نمازوں کو یقیناً قضا نہیں کرنا ہے. اور اگر یہ صبح ہی ان کو پتا ہے کہ دوپہر کی نماز ہماری قضا ہوگی تو پھر ایسی جگہ پر جاب نہیں کر سکتے. یہ توجہ رہے. بے شک. جی. کفارہ اور یہ ساری باتیں بات نماز قضا کرنا جان بوجھ کر نہیں، بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے گھر میں تھوڑے دن سے بہت پریشانی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے دشمن بنتے ہیں، اور میری سوکن ہے وہ بھی ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں. میرے گھر میں برکت نہیں ہے. میرا نام نسیم ہے. میرا ستارہ دیکھو. میں تو اسلام کا حکم یہ جانتا ہوں کہ اسلام میں ستارہ شناسی اور ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا معلوم کرنا حرام ہے. بے شک.
تنجیم کہتے ہیں نجم، یعنی ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کے بارے میں دریافت کرنا اسلام میں بالکل جائز نہیں۔ ستارے ہمارے ذریعے سے اپنی قسمت سنوارے، لہٰذا بالکل مطمئن رہیں، آپ حالات کا مقابلہ کیجئے۔ شاید ممکن ہے کہ یہ دور آزمائش کا دور ہے، اور ان مع العسر یسرا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ مشکلات کے ساتھ آسائشیں ہیں، آ رہی ہیں۔ آپ پریشان حال نہ ہوئیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، توکل اپنا مضبوط کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادتیں، دعائیں، نمازیں، مناجات، ماہ رجب المرجب ہے، شعبان المعظم کی آمد ہے، ان مہینوں میں اللہ سے لو لگائیے، اللہ ساری مشکلات کو حل کر دے گا اگر آپ نے اللہ سے مدد مانگی۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں الہ آباد سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے آتے ہیں تو کتنے قدم پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے؟ ایسی کوئی چیز ہمارے وہاں نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ میرا نام محمد عزیز ہے، میں بنگلورو سے ہوں۔ جہاں تک میں نے سنا ہے جو اچھا چاہتے ہیں ان کا اچھا ہوتا ہے اور جو برا چاہتے ہیں ان کا برا ہوتا ہے، لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کہ جو برا کرتے ہیں ان کا اچھا ہوتا ہے، جو اچھا کرتے ہیں ان کا برا ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بھی برا ہو، اور جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ بھی اسی کو اچھا سمجھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم بہت سی چیزوں کو برا سمجھتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، جبکہ بہت سی چیزوں کو تم اچھا سمجھتے ہو جو تمہارے لیے بری ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ معیار میں اور ایک عام انسان نہیں ہے، معیار ذات پروردگار ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان اچھائی کر رہا ہے، ہم ظاہر کو دیکھ کر حکم لگا رہے ہیں، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی اچھائی ہے جس کی بنا پہ اللہ اسے اجر دے رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام رئیس صدیقی ہے، میں ممبئی انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں کیسے کرا لیا؟ معراج کے سفر کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ معراج کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، پورا سورہ اس کا نام ہی سورہ اسراء۔ اسراء کہتے ہیں مقدس سفر کو، معراج کو عربی زبان میں اسراء کہا گیا ہے، اور اس کے لیے سورہ موجود ہے، آپ قرآن مجید میں جا کر ملاحظہ کر لیجیے۔ اور 50 رکعت اور 5 رکعت تو ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں ہے۔ اللہ البتہ ایسا ہے کہ حضور اکرم کو پروردگار نے بہت سے اختیارات عطا فرمائے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اختیار کے معنی یہ نہیں ہے کہ پھر اپنا سب کچھ ان کو دے کر خود الگ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ جیسے میں عرض کروں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے، فرشتہ جا کے روح قبض کر کے آ گیا۔ تو یہ جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا اختیار علیہ باللہ چھین لیا ہے، نہیں، اللہ کے کہنے سے وہ کام کرنے گیا۔ اسی طرح سے اگر حضور اکرم کو اللہ نے بہت سارے کاموں کا اور اہل بیت اطہار کو بہت سارے کاموں کا اختیار دیا ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ بے شک۔ مجھے پتہ کرنا کہ ہم لوگ جو مغرب کے ٹائم جو بھی کام کرتے ہیں اور اس سمے روک دیتے ہیں کام کرنا، یہ کیا ضروری ہے اور کتنی دیر تک روکنا چاہیے؟ یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بقیہ امور دنیا کے چھوڑ کر نماز میں مصروف ہو جائے۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آیت فاطمہ مرشد آباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ میں نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک میسیج میں یہ پڑھا ہے کہ فون میں ہیلو کہنا حرام ہے، کیونکہ ہیل کا مطلب جہنم ہے اور ہیلو کا مطلب ہے جہنمی۔ یہ ساری چیزیں انسان کی نیت سے متعلق ہیں۔ جی، آپ کس نیت سے کس بات کو کہنے جا رہے ہیں۔ اگر کبھی کبھی مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اوپر چلے جاؤ، تو اب آپ کی نیت کیا ہے؟ ہماری اردو زبان میں اوپر چلے جاؤ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، بد دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اوپر چلے جاؤ، یعنی مراد یہ کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ نیت دیکھنی پڑے گی کہ کس ارادے سے یہ جملہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہیلو کسی نے کہا تو مقصد کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات میں عرض کروں کہ ہم لوگ تو انگریزی زبان والے نہیں ہیں، انگریزی زبان والے بھی ہیلو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ وہ اس ارادے اور اس نیت سے اس جملے کو نہیں کہتے ہیں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا یہ پروگرام بہت معلوماتی ہے، میں اسے پابندی سے دیکھتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ
پلیز یہ بتائیں کہ کیا قرآن مجید پڑھ کے کئی لوگوں کو بخشا جا سکتا ہے؟ نشاط فرام بریلی۔ جی آپ جتنے بھی افراد کو چاہیں اس قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب انہیں بخش سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اس سوال کا جواب سن نہیں پائے زینت یو پی سے۔ میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں وطر پڑھتے ہیں تو اس میں نیت کی جاتی ہے 3 رکعت نماز وطر واجب، تو یہ ورڈ صحیح یا اور کوئی مطلب ہے اس کا؟ وطر تو ایک ہی رکعت ہوتی ہے جی، وطر کہتے ہی جی 1 رکعت کو ہیں جی۔ اور جب ہم نماز عشاء کے نافلہ کی نیت کرتے ہیں بظاہر مراد وہی ہے، جی تو نماز نافلہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ 1 رکعت ہے، جی بیٹھ کر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز شب میں ہم یہ 2 کلمات استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ نماز شفع وہ جی 2 رکعت ہے، نماز وطر ہے کہ جو 1 رکعت ہے، تو الگ الگ نیتیں ہیں، لہٰذا توجہ رکھیں کہ کس نماز کے بارے میں ہم نیت کرنے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام زہرا ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ میری شادی کو 1 سال پورا ہونے آیا ہے، پر میرے ہسبینڈ مجھ پہ اتنا دھیان نہیں دیتے، نہیں مجھ سے بات چیت کرتے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ میرے پر دھیان دیں اور کوئی سورہ یا دعا بتا دی جس سے ان کا بیہیویئر چینج ہو جائے؟ بہت زیادہ سوال واضح نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر مرض کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے، جی اسی طرح سے یہاں بھی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، اس سبب کو دریافت کریں، اس کمی کو دور کر دیں، خود بخود سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ میں اتر پردیش سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ شکرانے کی نماز صبح کی نماز کی طرح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی، اسی طرح سے نماز صبح کے ہی طرح سے نماز شکر کو بھی پڑھا جائے گا۔ ایک آخری سوال لے لیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اینی فاطمہ کولکاتہ سے، میرا سوال ہے کہ قبرستان کے پیڑ کا پھل کھانا کیسا ہے، حرام ہے یا جائز ہے؟ یقیناً قبرستان کسی کی ملکیت اگر ہے تو اس مالک سے اجازت لے کر آپ ان درختوں کے پھلوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ماہ رجب المرجب رخصت ہو رہا ہے، ماہ شعبان المعظم جو سرکار ختم مطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ سوالات آپ بھیجیے۔ ہم حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائے، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ پھر انشاءاللہ ہم زحمت دیں گے تو ہماری نئی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام اراکین چینل ون کی طرف سے شکریہ۔ پروردگار عالم آپ کو بھی اور آپ کی اس پوری ٹیم کو جو مستقل خدمت میں مصروف ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ ایک بار رسول خدا نے ایک سوال کی، دین کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ نماز تو بولے نہیں، کسی نے کہا حج تو بولے نہیں، کسی نے کہا زکات تو بولے نہیں۔ بعد میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتا دیجیے کہ سب سے دین کا مضبوط عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا دین کا سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ ہے محبت۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں مذہب کی، اگر محبت ہی دین کا سب سے مضبوط عمل ہے تو کیسے مطلب جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مطلب وہ کریے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ محبت سب سے ضروری ہے؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے الف لام میم جو پہلا سورہ ہے اس میں چھ وہ مقصد ظاہر کر دیا ہے۔ کتاب اللہ ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ متقین یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو وہ تو قانون اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ میرا سوال ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔